ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو ٹیلی فونک گفتگو میں واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وینزویلا کو صدر نیکولس کی معزولی کے بعد عدم استحکام کی طرف نہیں دھکیلا جانا چاہیے۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ ترکیہ وینزویلا کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دوسری طرف وینزویلا کے صدر نیکولس نے امریکی عدالت میں الزامات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو بذریعہ ہیلی کاپٹر میں لے جایا گیا، جہاں ایک بختر بند گاڑی میں عدالت منتقل کر دیا گیا۔ نیکولس کو دوستوں قیدیوں کا یونیفارم پہنائے اور ہتھکڑیوں میں جگڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالتی کارروائی کو وینزویلا کی زبان میں پیش کیا۔ وفاقی عدالت کے جج نے نیکولس سے اپنی شناخت بتانے کو کہا تو انہوں نے بتایا کہ وہ وینزویلا کے صدر ہیں۔ جج نے دوستوں ان کے خلاف الزامات پڑھ کر سنائے، جن میں منشیات تخریب کاری کے الزامات شامل تھے، تاہم نیکولس نے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے الزامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بے گناہ ہوں، میں ابھی بھی اپنے ملک کا صدر اور مہذب آدمی ہوں، یہاں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کسی کا بھی میں قصوروار نہیں ہوں، مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ صدر نیکولس کی اہلیہ نے بھی اپنی بے گناہی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ امریکہ کے ٹائم میگزین نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے 2026 کا آغاز ایک حیران کن اور متنازع فوجی کارروائی سے کیا، جس میں وینزویلا کے رہنما نیکولس کو گرفتار کر کے امریکی خارجہ پالیسی میں غیر ملکی مداخلت کے نئے خطرات کو اجاگر کر دیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب ٹرمپ نے 2025 میں نوبل امن انعام نہ جیتنے کے بعد اپنی بین الاقوامی ساکھ کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ وہی سخت گیر حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جس کے خلاف وہ خود مہم چلاتے رہے، جس سے دنیا بھر میں تشویش پیدا ہوئی ہے کہ دیگر ممالک بھی ممکنہ ہدف بن سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ چل رہے ہیں، اور ٹرمپ نے پیٹرو کو منشیات کے غیر قانونی رہنما قرار دیتے ہوئے کولمبیا میں ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ کیوبا کے حوالے سے ان کے بیانات میں تضاد نظر آیا۔ ایک طرف انہوں نے اسے ناکام قرار دیا، مگر بعد میں کہا کہ مداخلت کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی گر جائے گا۔ وینزویلا کی کارروائی نے صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے کی پرانی خواہش کو دوبارہ اجاگر کیا، جس پر ڈنمارک کی وزیر اعظم نے سختی سے تردید کی۔ اس کے علاوہ دوستوں امریکی صدر ٹرمپ کولمبیا کو بھی خبردار کر چکے ہیں۔ دوسری طرف وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد امریکیوں کے رائے سامنے آئی ہے، جس میں ایک بڑی تعداد نے حملے کی مخالفت کی ہے۔ صرف 33% امریکی وینزویلا پر امریکی حملے کے حامی ہیں، جبکہ 72-73% امریکیوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ وینزویلا میں حد سے زیادہ ملوث ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم وہاں فوری طور پر انتخابات نہیں کروا سکتے کیونکہ اس وقت عوام کے لیے ووٹ ڈالنا بھی ممکن نہیں، ہمیں پہلے ملک کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا اور اس میں وقت لگے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی فوج کو دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وینزویلا کے توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے تیل کمپنیوں کی مدد کریں گے، جس پر بھاری سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم وینزویلا کی عوام کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں۔ ایران میں جاری احتجاجی مظاہرے دوستوں 26 صوبوں کے 78 شہروں تک پھیل چکے ہیں، جہاں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں اموات کی تعداد 19 ہو چکی ہے۔ فائرنگ کے واقعات میں 50 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 990 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے سخت سیکیورٹی اقدامات اور پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی اضافی تعیناتی کے باوجود مسلسل پھیل رہے ہیں، جبکہ یونیورسٹیوں کے طلباء بھی احتجاجی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔
مظاہروں کو کم کرنے کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ آنسو گیس کا استعمال اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں۔ ادھر ایرانی حکومت نے احتجاج کا دباؤ کم کرنے کے لیے عوام کو آئندہ 4 مہینوں تک $7 ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے جائز مطالبات ضرور ماننے چاہیے، غیر ملکی ایجنٹوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ DGASPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال تخریب کاری کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تخریب کاروں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ملک بھر میں مجموعی طور پر 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 16 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے۔ ان حملوں میں 2 حملے خواتین کی جانب سے بھی کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی حکمت عملی اور آپریشنز کی بدولت تخریب کاروں کے خلاف کارروائیاں پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہو رہی ہیں۔ 5 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک تخریب کار کے مارے جانے پر 3 شہادتیں ہو رہی تھیں، جبکہ اب یہ تناسب بدل چکا ہے اور ایک شہادت کے مقابلے میں 2 سے زیادہ تخریب کار مارے جا رہے ہیں۔ DGASPR کا کہنا تھا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا گٹھ جوڑ افغانستان میں ہے۔ تمام تخریب کار تنظیمیں افغانستان سے کام کر رہی ہیں، ان کی وہاں پرورش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا چھوڑا گیا ساز و سامان افغان طالبان کے لیے دستیاب ہے اور بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے مختلف تخریب کار تنظیموں تک جا پہنچا ہے۔ DGASPR نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تخریب کاروں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، انہیں ختم کرنا ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ تخریب کاروں سے نمٹنے کے لیے خود کو مسلح کرنا ہوگا، تربیت حاصل کرنا ہوگی، درست ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی، بیانیہ تشکیل دینا ہوگا اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ DGASPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی DGASPR کا کہنا تھا کہ پوری قوم اور سیکیورٹی فورسز تخریب کاری کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، اور ایک صوبے کی حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ ہم وہاں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سوات میں ان تخریب کاروں نے ہزاروں افراد کو شہید کیا، یہ دوبارہ سے ایسا ہی تخریب کاری کا ماحول پیدا کر دیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک جماعت کا بیانیہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ دوستو، ان کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ تھا۔ DGASPR کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، ان لوگوں کے پاس وہی پرانا سیاسی بیانیہ ہے۔ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ فتنۃ الخوارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ DGASPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فرما رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے، یہ فرما رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے؟ یہ ایک مضحکہ خیز پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو کہ ہماری مدد کریں۔ وزیر اعلیٰ کے بھی ایک مضحکہ خیز بات کر رہا ہے۔ DGASPR کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسوس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اس کی بیعت کر لی جائے، یا کیا ہیبت اللہ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ DGASPR نے دوستو پریس کانفرنس میں اسد قیصر کا کلپ اور عمران خان کے ٹویٹس بھی چلائے اور کہا کہ آپ غور سے سنیں کہ فوج وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے۔ آپ کو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقوں کو تخریب کاروں کے حوالے کر دیں۔ DGASPR نے دوستو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مساجد میں ڈاگ باندھنے سے متعلق ایک بیان دکھایا اور کہا کہ یہ صاحب مضحکہ خیز بات کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی لاجک اور آرگومنٹ نہ ہو
تو ایسی ہی بات چیت ہوتی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر، نہ آگے اور نہ پیچھے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم تخریب کاروں کے ساتھ جا ملیں گے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے خلاف یہ لوگ بیان نہیں دیتے، تخریب کاروں نے کبھی اس جماعت کو نشانہ کیوں نہیں بنایا، یہ حیرت کی بات ہے۔ DGISPR کا دوستو آخر میں کہنا تھا کہ تخریب کار کا کوئی رنگ یا شیڈ نہیں ہوتا، ہمیں کسی تخریب کار سے کوئی ہمدردی نہیں۔ تخریب کاروں کا ایک باپ افغان طالبان ہے، ہم حق پر ہیں اور حق کو غالب ہی آنا ہے، ہمیں تخریب کاری کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے۔ فلسطین کا برطانیہ میں دوستو سفارت خانہ کھل گیا ہے۔ لندن میں فلسطینی سفارت خانے کا کھلنا تاریخی اور یادگار لمحہ ہے۔ لندن میں سفارت خانہ فلسطینی شناخت، عالمی پہچان اور خود مختاری کی علامت ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے ستمبر 2025 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔ فلسطینی سفارت خانے کی عمارت پہلے فلسطینی مشن تھی، فلسطینی مشن کی عمارت اپ گریڈ ہو کر سفارت خانہ بن چکی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کچھ نقاب پوش افراد نے اسرائیلی جھنڈے لہرا کر اس عمارت کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کے بعد گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بس بہت ہو چکا، اب ہم مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ سے الحاق کے خواب ہمیں مزید گوارا نہیں۔ ان کا ملک مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات مناسب چینل کے ذریعے اور احترام کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ادھر فرانس نے بھی دوستو گرین لینڈ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ سرحدیں طاقت سے تبدیل نہیں کی جا سکتی، گرین لینڈ کے عوام اور ڈنمارک کے عوام کا ہے اور یہ ان پر منحصر ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ برطانیہ نے بھی گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکی کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق وہاں کے عوام اور ڈنمارک کے حکمرانوں کا ہے۔ برطانیہ اس مسئلے پر ڈنمارک کے ساتھ کھڑا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے گرین لینڈ کی بہت ضرورت ہے۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنی سرحدوں سے باہر بشمول غزہ کسی بھی امن مشن میں فوجی دستہ بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آذربائیجان کا کہنا تھا کہ ہم نے 20 سے زائد سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کر کے امریکی حکام کو دیا ہے، تاہم امن فورس میں شرکت کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ میں آذربائیجان سے باہر کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی میں شرکت پر غور نہیں کر رہا، ایسا دوستو آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا۔ اس سے پہلے بھی آذربائیجان کی حکومت نے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی، آذربائیجان ایسی کسی کارروائی کے لیے فوج فراہم نہیں کر سکتا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال مئی میں مارکہ حق اور اکتوبر میں افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ مارکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا، جو بہت ضروری تھا۔ بھارت نے مارکہ حق کے بعد تخریب کاری کو خوب ہوا دی۔ اکتوبر 2025 میں تخریب کاروں پر پاک افغان بارڈر پر حملے کیے گئے۔ گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ DGISPR کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہر کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ بھارتی ریاست گجرات کی مختلف عدالتوں کو بم دھماکوں کی دھمکیاں موصول ہونے پر، جس کے بعد عدالتی کارروائیاں معطل کر دی گئی ہیں اور تمام عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں۔
گجرات کی ہائی کورٹ سمیت ریاست بھر کی کم از کم 6 عدالتوں کو 5 اور 6 جنوری کے دوران ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ دھمکیاں موصول ہونے کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور عدالتی کارروائیاں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں اور عمارتیں خالی۔ پولیس کی ٹیموں نے عدالتوں کی مکمل تلاشی لی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تاحال کوئی مشکوک شے برآمد نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی ابھی بھی سخت رکھی گئی ہے۔ روس اور چائنا نے وینزویلا پر امریکی چڑھائی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو رہائی کا سختی سے مطالبہ کیا ہے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ کراکس میں امریکی جرائم کا کوئی جواز نہیں۔ امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ خود کو کسی قسم کا اعلیٰ ترین منصب قرار دے یا چوکیدار یا تھانے دار یا کسی بھی ملک پر حملہ کرے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ لا قانونیت کے دور اور طاقت کے زور پر امریکی بالادستی کی واپسی کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور روس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک نہ تو دنیا کا پولیس مین بن سکتا ہے اور نہ ہی خود کو عالمی منصب سمجھنے کا حق رکھتا ہے۔ طاقت کے اندھا دھند استعمال سے صرف مزید بڑے بحران جنم لیں گے۔ امریکہ دھونس اور جبر پر مبنی اپنی پالیسیوں کو ختم کر دے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے ہفتے کو وینزویلا پر حملہ کیا اور امریکی ڈیلٹا فورس وینزویلا کے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو ان کے صدارتی محل سے اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ نیکولس اور ان کی بیوی کو ان کے بیڈ روم سے پکڑ کر نیو یارک لایا گیا ہے۔ امریکہ میں ان کے خلاف منشیات اور تخریب کاری کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔